وعلیکم السلام۔ جی حضرت فیاض ظہیر صاحب، رہنمائی فرمائیں کس سے کہا جائے بیان کے لیے؟ نوید وہاب صاحب لاہور سے وہ تشریف فرما ہے، بات وہ تھوڑی کرتے ہیں لیکن خوبصورت کرتے ہیں، ان سے کہیں کہ وہ اپنا بیان کرے۔ جی نوید صاحب لاہور سے۔ نوید وہاب صاحب، جی نوید وہاب صاحب لاہور سے بیان فرمائیں۔ حضرت آپ کی آواز بہت کم آ رہی ہے۔ سید صاحب پر موجود ہے۔ جی میں ذرا گھر سے باہر ہوں، گھر پہنچ جاؤں تو پھر آگے دوں انشاءاللہ۔ اجاز صاحب بھی موجود ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا لا تزغ قلوبنا، یہ دعا آخر کون مانگ رہا ہے اپنے لیے؟ تو حضرت والا اس کو کا مفہوم بیان کرتے تھے کہ یہ دعا ہماری جلد مانگ رہی ہے، ہمارے ہی دل کے لیے، کہ ربنا لا تزغ قلوبنا، اے ہمارے رب ہمارے دل کو ٹیڑھا مت کرنا۔ یہ جلد مانگ رہی ہے، مومن کی جلد، وہ جلد جو پوری کی پوری اللہ تعالیٰ کے ذکر سے جاری ہے اور شیطان کے خلاف ایک حفاظتی دیوار بنی ہوئی ہے، پروٹیکشن شیلڈ بنی ہوئی ہے، اب اندر شیطان داخل ہو نہیں سکتا۔ وہ جلد اللہ تعالیٰ سے مانگ رہی ہے کہ ربنا لا تزغ قلوبنا، اے ہمارے رب ہمارے دل کو ٹیڑھا مت کرنا، بعد از ہدایتنا، کہ یہ اب ہدایت پہ آ گیا ہے، وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ تو پوری کی پوری جلد اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہی ہے، رو رہی ہے، یہ مومن کی جلد ہے، اس کا اپنا ایک شعور ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ سے رو رہی ہے، مانگ رہی ہے کہ یا اللہ جس طرح تو نے اس دل کو، قلب کو ہدایت پہ رکھا ہے، اب اس کو ہدایت سے مت ہٹا، اگر یہ ہدایت سے ہٹ گیا تو ہماری ناکامی ہی ناکامی ہے۔ تو ہدایت کیا ہے؟ اگر ہم قرآن پاک سے اس کی رہنمائی لیں کہ ہدایت کیا چیز ہے، تو قرآن پاک میں سورہ زمر کے اندر آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ ذالک ھدی اللہ۔ ثم تلین جلودہم، پھر ان لوگوں کی جلدیں، وقلوبہم اور ان کے دل اللہ کے ذکر کی طرف راغب ہو جاتے ہیں، ذالک ھدی اللہ، یہ ہدایت ہے۔ کوئی اور آیت مبارکہ، اس آیت مبارکہ کا کوئی اور ترجمہ کیا جانا ممکن نہیں ہے، حالانکہ علماء دوسری آیات کے تراجم مختلف کر دیتے ہیں، توجیحات پیش کر دیتے ہیں کہ اس کا معنی تو یہ ہے، اس کا مفہوم تو یہ ہے، اس کا مفہوم تو یہ ہے، لیکن یہ وہ واحد آیت مبارکہ ہے جس کا کوئی اور ترجمہ و معنی ممکن نہیں ہے۔ جلد کا معنی تو جلد کیا جا سکے گا، اور قلب کا معنی قلب ہی کیا جائے گا، کہ ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، ذکر اللہ کے معنی ذکر اللہ ہی کیا جا سکتے ہیں، کہ پھر ان لوگوں کی جلدیں اور دل اللہ کے ذکر کی طرف راغب ہو جاتے ہیں، ذالک ھدی اللہ۔ تو ایک بار ایک اللہ والے نے، ذاکر نے، خواب مراقبے میں دیکھا کہ وہ سجدہ شکر اللہ تعالیٰ کے سامنے کر رہا ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے یہ آیت مبارکہ قرآن پاک کے اندر رکھ دی، ورنہ ہم لوگوں کو کون سی آیت پیش کرتے؟ یہ اتنی اونچی آیت ہے، یہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا وسیع ترین علم ہے، غیر مخلوق ہے، اس نے پوری کائنات کو اپنے علم سے گھیرا ہوا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے کتنی صدیوں پہلے قرآن پاک لکھا جا چکا تھا۔ یہ نہیں ہے کہ واقعات پہلے رونما ہوئے اور قرآن پاک بعد میں درج ہوا، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اپنے علم سے ہر چیز کا درج کیا جانا پہلے سے کر دیا تھا۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام ہے، ان کے اوپر ان کے بھائی کنویں میں گرا دیں گے اور ان کو عزیز مصر لے جائیں گے، زلیخا ان کے اوپر عاشق ہو جائے گی، یہ سب کچھ پہلے سے درج کیا جائے گا قرآن پاک میں۔ فیصلہ ہوگا کہ بتائیں قمیض آگے سے پھاڑی گئی یا پیچھے سے؟ آگے سے اور پیچھے کا لفظ بھی قرآن پاک میں پہلے سے درج ہے، یہ نہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ یہ واقعات ہوئے اور اس کے بعد قرآن پاک اترا، نہیں،
قرآن پاک میں یہ آیات ہمیشہ سے درج کی جا چکی تھی کہ یوں یوں ہوگا، اور بعد میں یہ واقعات ہوتے گئے تو قرآن پاک بتدریج اترتا چلا گیا، کیونکہ حضرت محمد حسین فرماتے تھے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے کتنی صدیاں پہلے قرآن پاک درج کیا جا چکا تھا۔ یہ حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ بہتان لگائیں گے، قرآن پاک میں ان کی صفائی کے لیے آیات پہلے سے درج کی جا چکی ہیں۔ یہ ہے قرآن پاک کا علم، اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا، اللہ تعالیٰ نے پہلے سے قرآن پاک میں سب کچھ درج فرما دیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما دیں گے، رہنمائی فرما دیں گے کہ اگر ذکر سے یہ دل غافل ہے تو یہ اس کے ساتھ شیطان لگ جائے گا۔ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ۔ یہ قرآن پاک میں آیات پہلے سے درج کی جا چکی ہیں، یہ کن لوگوں کے لیے کی جا چکی ہیں؟ یہ ہمارے اور آپ لوگوں کے لیے کی جا چکی ہیں کہ ہم ان کو پڑھ کر، ان کو سمجھ کر ہدایت کے راستے پہ آ جائیں۔ سارا کا سارا کچھ قرآن پاک میں حضرت لیاقت صاحب فرماتے ہیں تصوف کی اولین کتاب قرآن پاک ہے، اس کے اندر حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا علیہ السلام کا واقعہ ایسے تو نہیں درج کیا جا چکا، اس لیے درج کیا جا چکا ہے کہ جیسے وہ اللہ تعالیٰ سے روتے رہے، مانگتے رہے، اس دنیا میں ان کو لایا گیا، زمین پہ اتارا گیا، 300 سال کم و بیش وہ اللہ تعالیٰ سے روتے رہے، مانگتے رہے، اور جب آپس میں ملتے ہیں تو ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں یہ تو بتائیں کہ اللہ راضی ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے۔ راضی ہونے کا مطلب ہے یہ رضا کا فیض طلب کر رہے ہیں۔ طریقت حضرت محمد حسین میں یہ مراقبہ اللہ کی رضا والا موجود ہے، یہ رضا والا فیض بھی اس دنیا سے حاصل کر کے جانا ہے۔ تو یہ قرآن پاک الف لام میم سے لے کے والناس تک مومنین کے لیے حکم ہی حکم ہے، ہدایت ہی ہدایت ہے۔ اس قرآن پاک کا کمال یہ ہے جہاں قرآن پاک کے اندر دوسری قوموں کی غلطیاں بیان کی گئی ہیں، واقعات بیان کیے گئے ہیں، قصے بیان کیے گئے ہیں، تو کوئی زیب حکایت نہیں تھا اس کا مقصد کہ قرآن پاک میں خوبصورت واقعات بیان کر دیے گئے ہیں دلچسپی کے لیے، نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ ان میں بھی مومن کو سمجھا رہا ہے کہ جس طرح سے ان امتوں نے، ان قوموں نے کیا تھا، تم وہ کام نہ کرنا، کیونکہ وہ ناکام ہو چکی تھی، ان حرکتوں کی وجہ سے ان کے اوپر عذاب آئے تھے۔ تو جتنی قوموں کے ذکر قرآن پاک میں حکایات آ رہی ہیں وہ بھی مومن کے سمجھانے کے لیے ہے۔ قرآن پاک میں شیطان کے متعلقہ جتنی آیات ہیں وہ ساری روحانی ہیں اور ان کا ذکر کے ساتھ گہرا تعلق ہے۔ آپ جتنی آیات دیکھ لیں شیطان سے متعلق ہیں، ان کا ذکر کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے۔ جہاں کہا جا رہا ہے کہ استعاذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ، غالب آ گئے ان کے اوپر شیطان، فانساہم ذکر اللہ، ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے اپنے ذکر کا ذکر کر دیا، بیان کر دیا، تو اس نے آ کے بلا دیا ان کو اللہ تعالیٰ کا ذکر۔ تو قرآن پاک اولین کتاب ہے تصوف کی، اس سے ہم نے تصوف سیکھنا ہے اور اس سے ہم نے دعوت دینی ہے۔ داعی اللہ کے لیے قرآن پاک کو سمجھنا، اس کا فیض حاصل کرنا اور اس کا علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ تو ذکر میں اور تو قرآن پاک میں بہت ساری جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے ذکر کا حکم دیا ہے کہ ذکر سے روگردانی نہیں کرنا، اگر سے ذکر سے روگردانی کرو گے تو تم شیطان کے ساتھی بن جاؤ گے، شیطان کے یار ہو جاؤ گے، اگر ذکر سے روگردانی کرو گے تو تم شیطانی گروہ میں شامل ہو جاؤ گے۔ استعاذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ، غالب آگے ان کے اوپر شیطان، فانساہم ذکر اللہ، ان کو بلا دیا اللہ کا ذکر، اولئک حزب الشیطان، یہ شیطانی گروہ ہے۔ کتنے پیارے طریقے سے اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں کہ شیطان غالب آیا، ذکر بلا دیا، تو اب اس کا نام شیطانی گروہ رکھ دیا۔ ہر ایک جگہ اللہ تعالیٰ بہت محبت سے مومن کو سمجھا رہا ہے کہ شیطان کے ساتھی مت بننا، شیطان کے یار مت بننا، ذکر سے غافل نہ ہونا۔ ذکر سے غافل ہوئے ہیں تو شیطان کے یار بن گئے، ان کی نمازیں بھی غفلت والی بن گئی ہیں، ان کی عبادات بھی دکھاوے والی بن گئی ہیں۔ غلطی کہاں ہوئی ہے؟ جو شخص گناہ کر رہا ہے وہ غافل ہوا ہے اللہ تعالیٰ سے، تبھی گناہ کر رہا ہے، اس نے اللہ تعالیٰ کی موجودگی کا ایک لاشعوری انکار کیا ہے۔ یعنی جو گناہ میں ملوث ہے، جس نے زنا کر لیا ہے، اس کا دل اللہ کی یاد اور محبت سے غافل ہوا ہے تو اس سے گناہ ہوا ہے، اور لیکن اس کا دل اگر اللہ اللہ کر رہا ہے تو ممکن نہیں ہے مومن اس طرف چلا جائے، یہ تو ہر وقت اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہے، یہ تو شیطان سے بچا ہوا ہے۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ انسان کے سینے کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، اگر وہ ٹھیک ہو جائے تو پورا وجود ٹھیک ہو جاتا ہے، اگر وہ غلط ہو جائے تو پورا وجود غلط ہو جاتا ہے۔ یاد رکھو وہ ہے دل۔ یہ دل کیسے بگڑتا ہے؟
اس دل کے اوپر شیطان آ کر بیٹھ گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے اوپر شیطان آ کے بیٹھ گیا ہے اور ناپاک سونڈ اس کے اندر انجیکٹ کر لیا، ڈال دیا ہے۔ اب ساری گندگی فسق و فجور اس دل کے اندر انجیکٹ کر رہا ہے، ڈال رہا ہے، پورے کا پورا مومن بگڑ گیا ہے، غلط راستے پہ آ گیا، ناکام ہو رہا ہے، دنیا میں آخرت میں بھی ناکام ہو رہا ہے۔ شیطان دل کے اوپر آ کے بیٹھا ہے، اس نے ناکام کیا ہے، تو اس کا علاج کیا ہے؟ اسی شیطان کو جو ہمارے دل کے اوپر آ کر بیٹھ گیا ہے، جس نے پورے وجود کا کنٹرول ہم اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے اور پورے کے پورے مومن کو بھٹکا دیا ہے، اس کو دل سے ہٹا لیا جائے۔ سادہ سا طریقہ ہے کہ اس کو دل سے ہٹا لیجیے، کامیابی حاصل ہونا شروع ہو جائے گی۔ تو کبھی آپ لوگوں نے یہ چیز سوچی ہے کہ ہمارے عقلی علم تو پورے کا پورا ہے، ہمیں تو یہ پتہ ہے کہ غلطی کیا ہے، گناہ کیا ہے، نیکی کیا ہے، نماز پڑھنا کیا ہے، نماز سے غافل ہونا کیا ہے، جھوٹ بولنا کیا ہے، جھوٹ سے بچنا کیا ہے۔ ہماری عقل کو تو پوری معلومات ہیں دین کے متعلق، اس کے باوجود آخر کیا ایسی بے بسی ہے کہ انسان گناہ پہ گناہ کرتا چلا جاتا ہے اور اپنے آپ کو روک نہیں سکتا ہے۔ اس کیا کمی ہے مومن کے اندر ایسی؟ وہ کمی صرف اور صرف یہ ہے کہ اس کا دل اللہ تعالیٰ کی ذات سے اور ذکر سے غافل ہے، اس کے دل کے اوپر شیطان بیٹھا ہے۔ مومن نہ چاہتے ہوئے بھی غلطیوں پہ غلطیاں کیا جا رہا ہے، گناہوں پہ گناہ کیا جا رہا ہے، بھٹکتا چلا جا رہا ہے، جس راستے پہ چلنا چاہتا ہے اس پہ نہیں چل سکتا ہے، اور جس راستے پہ نہیں چلنا چاہتا اس پہ چلتا ہی چلا جا رہا ہے۔ آخر کیا وجہ ہے؟ سادہ سی وجہ ہے کہ دل کے اوپر شیطان بیٹھ گیا ہے، پورے وجود کا بادشاہ ہے یہ دل، اس پہ اوپر اختیار کر کے پورے کے پورے وجود کو اس نے اپنے کنٹرول میں لے لیا ہے۔ اب آنکھ سے غلطی کرا رہا ہے تو اس دل کے اندر خیال ڈال کے کرا رہا ہے، زبان سے غلطی کرا رہا ہے اس دل کے اندر خیال ڈال کے کرا رہا ہے، کانوں سے غلطی کرا رہا ہے تو اس دل کے اندر خیال ڈال رہا ہے۔ پورے کے پورے وجود سے مومن کے غلطیاں کرا رہا ہے شیطان، بیٹھا کہاں پہ ہے؟ اس دل کے اوپر بیٹھا ہے۔ طریقہ کیا ہے اسے بچنے کا؟ کہ دل خود اللہ اللہ کرنے والا بن جائے۔ اس کی کمزوری ہے شیطان کی، جہاں پہ اللہ کا ذکر ہو، اللہ کے نام کا نور ہو، وہاں پہ یہ ٹھہر نہیں سکتا، کیونکہ اس کا نام طاغوت ہے۔ جہاں روشنی ہے وہاں اندھیرے کا کیا کام ہے؟ دل کے اندر اللہ کا ذکر ہے، اللہ کا نور ہے، تو اس اندھیرے کا کیا کام ہے دل کے اندر؟ یہ تو شیطان پیچھے ہٹ جائے گا اور انسان ہدایت یافتہ بن جائے گا، اللہ کے راستے پہ آ جائے گا۔ بڑا آسان طریقہ ہے۔ تو آپ لوگوں کی خدمت میں عرض ہے کہ دل کے ذکر کی نعمت حاصل کر لیں، تمام لطائف اللہ کرنے والے بن جائیں، پورا وجود مومن کا جو ہے ذکر والا بن جائے، شیطان اندر داخل ہو نہ سکے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اتنا ذکر کریں، اتنا ذکر کریں کہ وہ وجود کے اندر سوئی کے ناکے کے برابر بھی جگہ ذکر سے خالی نہ رہ جائے، یعنی شیطان کسی جگہ سے اندر داخل ہونا چاہے داخل ہو نہ سکے۔ کیسی حفاظت ہے ذکر کے ذریعے سے؟ اس لیے تو دعا کر رہا ہے مومن کی جلد کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وما لنا إلا البلاغ المبين۔ ابھی منور صاحب مراقبہ کرا دیں یا فیاض ظہیر صاحب تھوڑی سی گفتگو فرما دیں۔ منور صاحب مراقبہ کرا دیں آپ کو طے پہ۔ جی درود شریف پڑھنے سے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی ابراہیم جی لطیفہ قلب پہ انگلی رکھیں اور چند دعائیں مانگ لیتے ہیں۔ پہلے یا اللہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب کچھ تیرے لیے ہے، یا اللہ مجھے قبول فرما لے۔ یا اللہ میری نماز، اللہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب تیرے لیے ہے، قبول فرما لے۔ یا اللہ اپنی شدید محبت والا فیض عطا فرما۔ یا اللہ اپنی شدید محبت والا فیض عطا فرما۔ یا اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اکمل محبت والا فیض عطا فرما۔ یا اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عطا فرما دے۔ یا اللہ ہمارے لطائف کو ذکر سے جاری فرما۔ یا اللہ ہمارے لطائف کو ذکر سے جاری فرما۔ یا اللہ یہی تیرے حبیب ہیں، یہی رحمت للعالمین ہیں، یہی پوری کائنات کا قلب ہیں۔ یا اللہ ان کی 24 گھنٹے ہمیں توجہ عطا فرما، ان کے 24 گھنٹے درجات بلند فرما۔ یا اللہ یہی تیرے یہی حبیب ہیں، یہی رحمت للعالمین ہیں، یہی پورے کائنات نبی ہیں، ان کے دن بدن درجے بلند فرما۔ یا اللہ ان کے فیض بحال فرما۔ یا اللہ اپنی محبت والا فیض بحال فرما۔
اللہ لطیفہ روح اللہ لطیفہ سے شیطان دو ساموں ہو کے بیٹھا ہے جب یہ دل اللہ کا ذکر کرتا ہے نمبر پہ تھوڑی دیر روک دیں، حضرت جی کا بیان آ رہا ہے۔ جب یہ دل اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے تو یہ اپنی ذہنی اور ناپاک سرور اس کے دل کے اندر چیک کر دیتا ہے کہ نہیں کر دیتا ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ نہیں فرمایا کہ جب یہ دل غافل ہوتا ہے یہ اپنے ناپاک سرور اس کے دل کے اندر ڈال دیتا ہے۔ جیسے آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں جب بیمار ہوتے ہیں پورا کسی بیمار ہوتا ہے تو وہ آپ کو انجیکشن لگاتا ہے انجیکشن لگاتا ہے ایک انجیکشن مسل کے اندر لگتا ہے دوسرا لگتا ہے دوسرا رگ میں لگتا ہے ایک مسل میں لگتا ہے اس کو جلدی آرام دینا اس میں رگ کے اندر جاتے ہیں خون کے رگ میں وہ خون کے ذریعے اس جگہ پہ پہنچ جاتا ہے جہاں پر ہے اللہ کے حبیب نے 14 سال پہلے بتا دیا کہ یہ شیطان دل کے اندر اپنی ناپاک سوچ ڈال دیتا ہے پھر جہاں جہاں خون دوڑتا ہے وہاں شیطان دوڑتا ہے کہ نہیں دوڑتا جس کے خون کے اندر شیطان دوڑ رہا ہے جس کے دل کے اندر شیطان انجیکشن لگا رہا ہے اب یہ اندر سے پاک ہے کہ ناپاک ہے شیطان تو کتے سے زیادہ ناپاک ہے یہ خون کے اندر دوڑ رہا ہے یہ خبر ہمیں صادق القول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے کہ نہیں دی یہ دی ہے نا اس خبیث کو اندر سے نکالنا ضروری ہے کہ نہیں یہ کیسے نکلے گا جب یہ دل اللہ اللہ کرے گا جب یہ دل اللہ اللہ کرے گا یہ دل پورے دوسرے کا بادشاہ ہے شیطان بھی یہاں بیٹھا ہوا ہے دل کے اوپر بیٹھا ہے آنکھ کو حکم دے رہا ہے غلط دیکھنے کا کان کو حکم دے رہا ہے غلط سننے کا ہاتھوں پاؤں کو آزاد کو حکم دے رہا ہے غلط کرنے کا دل کے اوپر بیٹھا ہے اس نے پورے جسم کو کنٹرول کیا ہوا ہے اللہ کے حبیب نے فرما دیا تمہارے جسم کے اندر گوشت کا ایک لوچڑا ہے وہ اگر ٹھیک ہو گیا تو پورا جسم ٹھیک ہوتا چلا جائے گا وہ اگر بگڑ گیا تو پورا جسم بگڑتا چلا جائے گا اللہ کے حبیب نے کھول کے بیان کر دیا ہر چیز کو ٹھیک کرنے کے لیے ہر چیز کو صاف کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی انٹرجیکٹ ہوتا ہے کوئی نہ کوئی ثابت ہوتی ہے دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے دلوں کا زنگ کیسے دور ہوتا ہے جب دل اللہ اللہ کرتا ہے جب دل کے اوپر اللہ کے ذکر کرنے لگتا ہے اس کا زنگ دور ہو جاتا ہے ایک ایک چیز کھول کھول کے بیان کر دی گئی ہم سمجھتے ہیں کہ یہ زبان بول رہی ہے پورا جسا خاموش ہے یہ بول ہی نہیں سکتا ہمارا یہ خیال ہے کہ صرف یہ زبان بول رہی ہے باقی پورے کا پورا جسم خاموش ہے نابینا قیامت والے دن یہ جو زبان بڑی چرب زبان ہے یہ جو بڑی باتیں کرتی ہے یہ جو دلیلیں گھڑ گھڑ کے آتی ہے جھوٹی یہ بند کر دی جائے گی یہ بند کر دی جائے گی اس دل سے پوچھا جائے گا یہ غلطی تم نے کی بتا جب کچہری لگے گی جب عدالت لگے گی اس دل سے پوچھا جائے گا یہ گناہ تم نے کیا ہے یہ جرم تم نے کیا ہے یہ غفلت تجھ سے سرزد ہوئی ہے حساب دے یہ دل کہے گا میں نے تو یہ گناہ کیا نہیں لکھنے والے نے لکھ دیا ہے یہ گناہ تو ہاتھوں نے کیا ہے یہ گناہ تو آنکھوں نے کیا ہے یہ گناہ تو کانوں نے کیا ہے فلاں گناہ تو پاؤں نے کیا ہے فلاں گناہ فلاں اعضاء نے کیا میں نے بنا کوئی گناہ کیا ہے یہ اعضاء اس دل کے خلاف گواہی دیں گے کہ یہ ہمارا حاکم تھا
یہ اگر ہم کہتا تھا ہم ساری رات اللہ کے آگے دیا وزاری میں تہجد میں رہتے تھے، اللہ کے آگے روتے اور مانگتے تھے، یہ ہمیں کہتا تھا ہم ساری رات چوری چکاری میں مصروف رہتے تھے، جو کچھ اس نے ہمیں حکم دیا وہی سارا کچھ ہم وہ کرتے رہے، پوچھ پوچھ اس دل کی ہوتی ہے، اس دل کے اوپر قرآن اترا ہے، یہ اللہ کے احکامات کا عملی مخاطب ہے، یہ ٹھیک ہوگا، پورا جسر ٹھیک ہوگا، ٹھیک کیسے ہوگا؟ جب یہ دل اللہ کا ذکر کرے گا، اللہ زینا آمنو وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، جو ایمان لانے والے ہیں، جو ایمان والے ہیں ان کے دل جب اللہ کا ذکر کرتے ہیں وہ اطمینان پاتے ہیں۔ اطمینان کس کو کہتے ہیں؟ اطمینان کہتے ہیں یہ دل اللہ کے ساتھ جڑ گیا، یہ دل اللہ کے احکامات ماننے والا بن گیا، اس دل نے اپنے اندر اس خبیث کیڑے کو، اس مردود شیطان کو، اس نجس اور ناپاک کو اپنے اندر آنے نہیں دیا، یہ اللہ کے دھیان والا بن گیا، اللہ کی محبت والا بن گیا، اب یہ مضبوط ہے، اب یہ مطمئن ہے۔ بھائی دل ٹھیک ہوگا تو پورا جسم ٹھیک ہوگا۔ جو جسمانی عبادت ہے، جو جسمانی علوم ہے ان کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، سال لگانے پڑتے ہیں، استادوں کے سامنے ان کے ڈنڈے کھانے پڑتے ہیں، پیسہ خرچ کرنا پڑتا ہے، پھر جا کے یہ علم ملتا ہے۔ جو یہ روحانی علم ہے، یہ جو اللہ کی محبت ہے، یہ جو اللہ کا ذکر ہے، یہ محبت ہی محبت ہے، یہ اللہ کے آگے رونے اور مانگنے سے ملتا ہے۔ یہ اللہ کے آگے رو رہا ہے، مانگ رہا ہے، یہ نعمت اس کو مل رہی ہے۔ 1,34,000 پیغمبر کا پیش ایک پیغمبر ڈھونڈ کے دکھا دے جو اللہ کے آگے رویا اور مانگا۔ حضرت آدم علیہ السلام اس قدر روتے تھے، اس قدر روتے تھے کہ رو رو کے یہاں نشان پڑ گئے تھے۔ یہ نبی النبی نبی ہے، خاتم الانبیاء ہے، سرور کائنات ہے، پوری کائنات کے نبی ہے، اس قدر روتے ہیں، اس قدر روتے ہیں کہ داڑھی مبارک تر ہو جاتی ہے، چہرہ مبارک سرخ ہو جاتا ہے۔ رو رہے کہ نہیں رو رہے؟ یہ نعمتیں رونے اور مانگنے سے ملتی ہے، روحانی نعمتیں، اللہ کی محبت، اللہ کا ذکر، اللہ کے آگے رونے اور مانگنے سے ملتا ہے۔ اما حلیمہ روتی آتی ہے، مانگتی آتی ہے، یا اللہ نہ میرے پاس سواری اچھی ہے، نہ میرے جانور کی صحت اچھی ہے، غربت اور افلاس نے میرے گھر میں ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں، یا اللہ میں چاہ رہی ہوں کوئی امیر گھرانے کا بچہ مجھے ہدایت فرما دے، وہ میری خدمت کرے گے، میری کچھ غربت دور ہو جائے گی۔ مانگنے والا اپنی ضرورت کے مطابق مانگتا ہے، دینے والا اپنے ظرف کے مطابق دیتا ہے۔ 40 اور بھی جا رہی ہیں، وہ اللہ کے آگے رو نہیں رہی، وہ اللہ کے آگے مانگ نہیں رہی، یہ اللہ کے آگے روتی جاتی ہے، مانگتی جاتی ہے۔ اللہ نے اپنا حقیق دے دیا، رحمت للعالمین دے دیا، دونوں جہانوں کا امیر دے دیا، اس چیز سے نعمت ملی، رونے اور مانگنے سے ملی۔ ایک آدمی ڈھونڈ کے دکھا دے جو اللہ کے آگے رویا اور مانگا اور خالی گیا ہو، ایک شیطان کے علاوہ، یہ نام رات سے میں آ گیا۔ باقی جتنے بھی انبیاء کرام ہیں، جتنے بھی اللہ والے ہیں، وہ اللہ کے آگے روتے اور مانگتے گئے۔ جو اللہ کے آگے نہیں روتا، ہر ایک کے آگے روتا بنتا ہے، کام پھر بھی نہیں بنتا۔ جو اللہ کے آگے رو لیتا ہے، مانگ لیتا ہے، اللہ پھر کسی اور کے آگے رونے نہیں دیتا۔ یہ چار روحانی احکامات ہیں، اللہ کے آگے رونا اور مانگنا، اللہ کا ذکر کرنا، اللہ کی محبت حاصل کرنا، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا، یہ چار احکامات میں عمل ہے تو کامیابی ہے۔ یہ احکامات دل کے لیے آئے ہیں، یہ دل اللہ اللہ کرے گا، یہ اللہ کرے گا، اللہ کے آگے دیر ہی نہیں ہے، یہ ادھر رو رہا ہے، مانگ رہا ہے، یا اللہ یہ میری ساری کی ساری زندگی
یا اللہ گناہ میں گزری، یا اللہ میں نے اپنے آپ کو گناہوں کے اندر دھسا دیا، کون سا ظلم ہے جو میں نے اپنے نفس میں کیا، یا اللہ کون سا گناہ ہے جو مجھ سے سرزد نہیں ہوا، یا اللہ مجھ جیسا کوئی باقی نہیں ہے، میں تو غفلت کے اندر زندگی گزار دی، یا اللہ تیرے در پہ آیا بیٹھا ہوں، یا اللہ تو مہربانی بدل، مجھے اپنے غضب سے بچا دے، اپنے قہر سے بچا دے، مجھے جہنم سے بچا دے، اپنے عذابوں سے بچا دے، میرے دل کے اوپر یا اللہ شیطان بیٹھا ہے، یہ نفس کو کھینچ کے یا اللہ جہنم کی طرف لے جا رہا ہے، یا اللہ میں کچھ کر نہیں سکتا، تو مہربانی فرما، تو بچائے تو مجھے بچا سکتا ہے، یہ اللہ کے آگے رو رہا ہے، مانگ رہا ہے، دل اللہ کے انسان کا دل ہے، یہ اللہ کی مٹھی میں ہے، تو سے حکم آتا ہے اس دل کو تو کر اللہ اللہ اللہ، یہ دل اللہ اللہ کرے گا، یہ گیا شیطان سے گناہ بھی معاف ہو گئے، کتنی اونچی نعمت اللہ نے ہمیں دے دی۔ حدیث شریف ہے یہ جو مکھی کے سر کے برابر یہ جو آنسو کا قطرہ اللہ کے خوف سے نکل رہا ہے، یہ گناہوں کی وجہ سے نکل رہا ہے، یہ عذابوں کو دیکھ کے کپکپا رہا ہے، یہ اپنا احتساب کر رہا ہے، لیکن نماز تو حضور کرنے والی نماز نہیں، یا اللہ نماز پڑھتا ہوں تو وہی دنیا کے خیالات ہیں، اب یہ نماز میرے بیان بنا کے نہ دے ماری جائے، یہ اپنا احتساب کر رہا ہے، یہ اپنا نامہ اعمال نکال کے دیکھ رہا ہے، فلاں وقت یہ غلطی کی، فلاں وقت یہ جرم کیا، پتہ نہیں خاتمہ ایمان پہ ہوگا کہ نہیں ہوگا، یہ کب کب آ رہا ہے، یہ ڈر رہا ہے، یہ آنسو اس کی آنکھ سے روئے کے مکھی کے سر کے برابر اس کے کانوں پہ آ گیا، جہنم کی آگ کو بجھانے کے لیے یہ ایک آنسو کافی نہیں ہے۔ کتنی اونچی نعمت اللہ نے دے دی کہ ذرا سا رو ذرا سا مانگ لو، یہ انبیاء کرام کی سنت ہے۔ جتنے بھی انبیاء کرام دیکھ لیں اللہ کے آگے روتے اور مانگتے گئے کہ نہیں گئے، انہوں نے کوئی گناہ کیا تھا، وہ تو معصوم تھے، یہ اللہ کے آگے رو رہے ہیں، ان کی نعمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے، یہ اپنی امت کے لیے رو رہے ہیں، یہ اپنی امت کے لیے رو رہے ہیں، اور سنا ہے کیسے بچوں کی طرح کیا خوشحال ہے۔ بھئی یہ رونا اونچی عبادت ہے، اللہ والے رونے اور مانگنے کا طریقہ سکھا گیا ہے۔ کعبہ کعبہ ہے، انوار و تجلیات کا مرکز ہے، وہ یہاں پر تمہارا رحمتیں برس رہی ہے، کعبہ چھوڑ کے خانہ ہیرا جا رہے ہیں، 3 میل کا سفر ہے، روتے اور مانگتے جاتے ہیں، خانہ ہیرا میں بیٹھ کے رو رہے ہیں، مانگ رہے ہیں، بھئی جسمانی علم میں ہوئی ہے، روحانی علم دن بدن بند ہو رہا ہے۔ حضرت والا فرماتے تھے یہ ارادہ کر کے 10-15 منٹ 20 منٹ کہ میں سنت کے مطابق جا رہا ہوں، کہ میں سنت کے مطابق جا رہا ہوں، جس کے تحت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ ہیرا جاتے تھے، اکیلے کسی کھیت کی طرف چلے جائیں، کسی پہاڑی کی طرف چلے جائیں، اکیلے چلے جائیں، وہاں جا کے اللہ کے آگے رو رو کے مانگے، یا اللہ میری ساری زندگی گناہوں میں گزری ہے، یہ میرا دل سب آلود ہو گیا ہے، یا اللہ تو مہربانی فرما، میری غلطیاں معاف کر دے۔ اس نے بے پردہ کو اپنی بے حجابی کے لیے اگر شہروں سے بن اچھے تو شہر اچھے کے بن کہتے ہیں جنگل کو، جب آپ مسجد میں بیٹھ کے روئیں گے سارے نمازی کہیں گے یہ بھی کوئی دکھاوا کر رہا ہے، یہاں بیٹھ کے بھی نہیں رو سکتے، گھر میں جا کے روئیں گے بیوی کہے گی پتہ نہیں کون سا جھوٹ کر کے آیا ہے یہ آج اتنا کیوں رو رہا ہے، اور رونے کا بھی موقع نہیں ملتا۔ جب آپ جنگل میں جائیں گے، ویرانے میں جائیں گے، اقرار کریں گے اللہ مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے، اللہ مجھ سے یہ سمجھن سرزد ہوا ہے، یہ میری پوری زندگی گناہوں سے بھری پڑی ہے، وہاں تو چیخیں نکلیں گی، وہاں تو روئیں گے مانگیں گے، سنت ہے، اس کو کوئی سنت ہی نہیں سمجھتا۔ حضور اکرم 40 سال تک باہر نہیں رہ جاتے تھے، وہ جنگل میں جا کے روئے اور مانگے تو صحیح، لیکن ڈاڑے مار مار کے آپ کو
आंसू आएंगे, अपने गुनाह याद आना शुरू हो जाएंगे। ये जो रोने वाले और मांगने वाले हैं, ये खाली जा नहीं सकते, ना मस्जिद में बैठ के रो सकते हैं। लोग कहेंगे देखो ये भी क्या बात है, लग रहा है क्या कर रहा है, बड़ा मंगता है, रोने नहीं देते। घर में जाके तो बीवी कहेगी पता नहीं आज क्या जुर्म करके आया है बता, इतना क्यों रो रहा है। जब जंगल में जाएंगे तो रोएंगे और मांगेंगे। जब डॉक्टर कहता है तुम्हें शुगर है, तुम्हें जोड़ों का दर्द है, तुम 1 घंटा सुबह वॉक किया करो, 1 घंटा शाम वॉक करो, तो देखो सड़कों पे मर्द औरतें फिरते हैं कि नहीं फिरते। तो ये मर्ज दिल के अंदर लगा हुआ है, गुनाहों का मर्ज, ये खींच के जानवरों की तरफ ले जा रहा है। नीयत की सीयत करके किसी वीरान में जाए, अल्लाह के आगे रो रो के मांगे, ये गलतियां भी माफ हो जाएंगी, दर्जे भी बुलंद हो जाएंगे, आगे बहुत औखी मंजिल आ रही है। कौन शख्स दावा कर सकता है कि उसका दामन पाक है, गुनाहों ने हमें लपेटा हुआ है, हम उस दौर के अंदर रह रहे हैं, हम चाहे ना चाहे गुनाह हमारे ऊपर बरस रहे हैं। ये नेमते अल्लाह के आगे रोने और मांगने से मिलती है। जब इंसान रोता और मांगता है तो क्या होता है, उसके दिल नर्म हो जाते हैं। जब दिल नर्म हो जाता है तो दिल अल्लाह 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 करना शुरू कर देता है। वही जो सबसे बड़ी जो क़यामत वाले दिन सबसे एक जो फर्द जुर्म आयत की जाएगी, वो क्या फर्द जुर्म होगी। सब इंसानों के ऊपर एक फर्द जुर्म आयत की जाएगी क़यामत वाले दिन, अंतकुल यौमल क़यामती इन्ना कुन्ना अन हाज़ा गाफ़िलीन। क़यामत वाले दिन अब तो तुम ये गवाही देने जा रहे हो, तुम्हारे दिल में अलस्तु बिरब्बिकुम कालू बला की गवाही दे दी है, तुम जा रहे हो। क़यामत वाले दिन आके ये न कह देना कि ये दिन हमारा दिमाग से गाफिल रहा है। सबसे बड़ी जो फर्द जुर्म है वो गफलत है, ये अल्लाह के ध्यान से गाफिल हुआ है, ये अल्लाह से गाफिल हुआ है, ये रब से बेखौफ हुआ है दिल, तो इसने जुर्म किया है। अगर इसके अंदर अल्लाह का ध्यान होता, इसके अंदर अल्लाह की हजूरी होती, ये गुनाह कर ना सकता। भाई ये गफलत अंदर आई है तो गुनाह हुए है। अंतकुल यौमल क़यामती, क़यामत वाले दिन ये ना कह देना इन्ना कुन्ना अन हाज़ा गाफ़िलीन, वो तेरी गवाही तो हमारे अंदर, अल्लाह अल्लाह की गवाही तो हमारे अंदर मौजूद थी, हमें कभी फुर्सत ही नहीं मिली इस गवाही को रिकॉर्ड करने की, इस गवाही को बहाल करने की। क़यामत वाले दिन ये ना कह देना अब तो गवाही दे रहे हो। जब अल्लाह ताला ये फरमा रहा है कि क़यामत वाले दिन ये ना कह देना कि हम गाफिल थे, तो क्या अल्लाह ताला ने इस गफलत को दूर करने का कोई तरीका नहीं बताया। इसी सूरत अल-आराफ की आयत नंबर 205 में अल्लाह गफलत दूर करने का तरीका बता रहा है। आपके सामने पहले अर्ज किया है कि कुरान करीम ही हुक्म है, इसको हुक्म मानना पड़ेगा, सिर्फ ये चंद हुक्म नहीं है, ये सारी की सारी किताब हुक्म ही हुक्म है। जहाँ काफिरों के किस्से बयान कर रहा है, जहाँ काफिरों के तर्ज अमल बयान कर रहा है, वहाँ भी मोमिन को समझा रहा है देखो काफिरों जैसा रवैया इख्तियार न करना, तुम मुनाफिकों जैसा रवैया इख्तियार न करना, मेरे हबीब के हुक्म पे चल रहना। समझा रहा है ना, हर जगह जहाँ किस्से बयान किए जा रहे हैं वहाँ भी मोमिन को समझा रहा है। जब अल्लाह ताला ये कह रहा है कि तुम क़यामत वाले दिन ये ना कह देना कि हमारे दिल गाफिल थे, तो क्या अल्लाह ताला ने गफलत दूर करने का तरीका नहीं बताया। पढ़ भी रहे हैं, पढ़ा भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं, ना खुद अमल करते हैं ना किसी और को अमल करने का कहते हैं। बस रब्बा का फी नफ्सिका, अपने रब का जिक्र करो अपने दिलों के अंदर। बहुत ऊपर दर्द है, इसका मतलब है ये हुक्म ताकीदी है कि तुमने जरूर अल्लाह का जिक्र करना है अपने दिल के अंदर। अब किसी से पूछना पड़ेगा कि दिल का जिक्र कैसे किया जाता है। जब बीवी बच्चों से दूर होते हो, खाने कमाने के लिए दूसरे शहर में जाते हो, छोटे बच्चे घर होते हैं, बीवी बच्चे होते हैं, बीमार होते हैं, कैसे दिल में याद करते हो। तो जब पहले हज पे गया तो मदीने में मेरे साथ हुक्म में एक बंदा बैठा था, मैं अकेले था कमरे में, दूसरे कमरे में
उसका एक याद तमाम बैठा था, वो रो रहा था। मैंने कहा ये भी कोई अल्लाह वाला है, देखो कैसे इसको आंसू हो रहे हैं। और मैं अपने को पछताना था, तू ऐसा सख्त दिल है, तुझे रोना नहीं आ रहा, ये कितना रोते आंसू से आ रहे थे। मैंने कहा मियां आप क्यों रो रहे हैं? कहता है जी मैं कराची से आया हूँ, कराची के हालात खराब है, मेरा छोटा बच्चा है 10-11 साल का, वो दर्जी का काम सीखने जाता है, पता नहीं कैसे हालात होंगे, पता नहीं घर पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा, उसकी याद में बैठा हुआ रो रहा है। अब ये किसी से पूछना पड़ेगा कि अल्लाह का जिक्र दिल में कैसे करें। और जिस तरह अपने बच्चों का जिक्र करते हो, जिस तरह अपने आबा अजदाद का जिक्र करते हो, वैसे ही अल्लाह का जिक्र करो। इसकी तफसील और तशरीह लेनी पड़ेगी। रोज तो करते हो याद अपने क्या, अल्लाह ताला कहता है मुझे उस तरह याद करो जिस तरह अपने आबा अजदाद को याद करते हो, बल्कि उससे भी ज्यादा। तो अल्लाह का जिक्र करो अपने दिल के अंदर। अल्लाह ताला उसको कैफियत क्या होनी चाहिए हमारी, जब मेरा जिक्र करने लगो गिड़गिड़ाते हुए, कपकपाते हुए, खौफ के साथ, या अल्लाह मेरी सारी की सारी जिंदगी गुनाहों में गुजरी है, या अल्लाह मैं बच नहीं सकता जहन्नम से, या अल्लाह मेरे सामने मेरा नामा अमाल है, मेरे गुनाह मेरे सामने है, या अल्लाह मेरी दाढ़ी सफेद हो गई है, मैं कि अभी तक मुझसे नहीं रुक रहे, या अल्लाह तू मेहरबानी फरमा दे, या अल्लाह तू मेहरबानी फरमा, तू गफूर रहीम है, तेरे पास आया हुआ हूँ, या अल्लाह तू मेहरबानी फरमा दे, मुझे अपने गज़ब से बचा दे, अपने कहर से बचा दे, जहन्नुम से बचा दे, या अल्लाह मुझे कब्र के अज़ाब से बचा दे, मुझे या अल्लाह दोज़ख की आग से बचा दे। ये रो रहा हूँ मैं तसल्लुल वखीफतु, आजिज़ी के साथ, गिड़गिड़ाते हुए, खौफ के साथ ये जिक्र करो अल्लाह ताला का। वदूल जारी में कौली, वावेला न करना, दिल के अंदर अल्लाह ताला से मांगो, रो मांगो, बिलगदुवी वल आसाल, सुबह और शाम करो। क्यों करे? वला तकुम मिनल गाफिलीन, ताकि तुम्हारा शुमार गाफिलीन ना हो। कितनी वजाहत से मैंने खोल के बयान कर दिया। जब डॉक्टर कहता है मियां तुम्हें शुगर होती है, तुम्हारा ब्लड प्रेशर हाई है, तुम्हें फलां बीमारी है, ये नुस्खा लिख के दे रहा हूँ, ये गोली सुबह खानी है, ये गोली शाम खानी है, खाते कि नहीं खाते? वो जो हमारा बनाने वाला है, जो हमारा तबीब है, जो हमारा खालिक है, वो कहता है कि अल्लाह का जिक्र सुबह और शाम दिल पे करो, रोते हुए, गिड़गिड़ाते हुए, खौफ के साथ, आजिज़ी के साथ कर रहे हैं। नहीं करे तो ये दिल गाफिल है, इसके ऊपर शैतान बैठा हुआ है। भाई सैकड़ों मील का सफर तय करके आपके पास आए हैं कि ये दिल अल्लाह के जिक्र वाला बन जाए, ये दिल जहन्नुम से बचने वाला बन जाए। जिधर दिल गया अपने दुश्मन को लेकर उतर जाएगा। अगर ये दिल तकवे वाला है, ये दिल अल्लाह से डरने वाला है, ये खशियत वाला दिल है, ये इंशाअल्लाह लेकर जन्नत में जाएगा। अगर ये दिल शहवात वाला है, ये गुनाहों से उतरा हुआ दिल है, ये दुनिया की लज्जत के अंदर लिपटा हुआ दिल है, ये हुब्बे माल का शिकार दिल है, ये हुब्बे शहवात का शिकार दिल है, ये जहन्नुम की तरफ लेके जाएगा। भाई इस दिल को बना लो, बहुत ही आसान तरीका है। अल्लाह के आगे रो लो, मांग लो, ये सदाएं फिर नहीं लगेगी। ये आपका दिल है, आपका दिल आपको अमानतन दिया गया है, ये आप इसके मालिक नहीं है, ये अल्लाह मियां का घर है। ये जो आपके सीने के अंदर दिल है, ये अमानतन आपको दिया गया है। अमानत में खयानत न करो, इसको शैतान के हवाले न करो। वमन यशअ जिक्र रहमानी युकय्यिस लहु शैतान, जिसने ये जिक्र रहमान के जिक्र से गाफिल होता है, इसके ऊपर शैतान मुसल्लत कर दिया जाता है, औलहु करीम, तो इसका यार बन जाता है। भाई इसको दिल से निकालो, इस दिल को अल्लाह अल्लाह कराओ। बड़ा आसान तरीका है, वक्त ज्यादा हो गया है, मैं आपको तरीका बताता हूँ, मेरे साथ ये तरीका इख्तियार कर ले, अल्लाह की रहमत आएगी आएगी, दिल अल्लाह अल्लाह करना शुरू कर देगा। हदीस कुदसी का मफहूम है, इसके बाद मैं इसको बंद करता हूँ तो हदीस कुदसी का मफहूम है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं मैं मोमिन के गुमान के मुताबिक हूँ। भाई ये गुमान कर ले कि आज इस महफिल में अल्लाह की रहमत आएगी, ये दिल अल्लाह अल्लाह शुक्र
کر دے گا، یہاں سے خبیث شیطان ہٹ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں مومن کے گمان کے مطابق ہوں، جیسا مجھ سے گمان کرے گا ویسا مجھے پائے گا۔ وہ اپنے دل میں مجھے یاد کرے گا، میں اس کو اپنے دل میں یاد کروں گا۔ وہ اپنی محفل میں مجھے یاد کرے گا، اس سے اچھی محفل میں میں اس کو یاد کروں گا۔ وہ میری طرف ایک بالشت آئے گا، میں 2 بالشت آؤں گا۔ وہ ایک ہاتھ میری طرف آئے گا، میں 2 ہاتھ اس کی طرف آؤں گا۔ وہ چل کے آئے گا، میں دوڑ کے آؤں گا۔ یہ گمان کرنے کے اللہ کی رحمت دوڑ کے آئے گی۔ یہ دل اللہ اللہ کرے گا، اللہ نے کرانا ہے۔ جب اللہ نے کرانا اس کے آگے کچھ چیز مشکل ہے تو یہ گمان کر لے، دل کے اوپر ذرا ہاتھ رکھے، یہ بائیں جانب دل ہے، یہ شہادت کو اس دل کے اوپر رکھے ذرا۔ تمام ساتھی حضرت والا فرماتے تھے یہ چیزیں مانگ لے، کرامن کاتبین لکھ لے، اس بندے نے یہ چیز مانگی تھی، منہ میں شیطان بن کے نہ بیٹھے۔ یہ لکھا جا رہا ہے جو کچھ مانگے، جہاں نامہ اعمال میں بہت ساری چیزیں لکھی جائے گی، وہاں یہ بھی لکھا جائے گا کہ اس بندے نے مجھ سے میری محبت مانگی تھی، یہ دعائیں میرے پیچھے مانگ لے، کرامن کاتبین لکھ لیں گے۔ اے رب العالمین، رب العالمین میری نماز میری قربانی، میری نماز میری قربانی، میرا جینا میرا مرنا میرا جینا میرا مرنا تیرے لیے ہے، تیرے لیے میرے لیے ہے، اللہ مجھے مجھے قبول فرما لے۔ میری نماز میری قربانی، میرا جینا میرا مرنا تیرے لیے ہے، مجھے قبول فرما لے۔ یا رب العالمین یا اللہ اللہ میری میرا نماز جینا میری میرا قربانی، مرنا تیرے لیے ہے، میرا جینا میں منع فرما تیرے دے۔ لیے ہے، مجھے قبول فرما لے۔ یا اللہ جو جس یا اللہ یا جو اللہ سے جو مسلم تجھے نے مومن مسلمان کے پہ لیے بنا بنائی ہے مجھے وہ نعمت عطا وہ نعمت فرما عطا دے۔ فرما دے۔ جن کو مانگتا ہوں یا اللہ میں تجھ سے تجھے کو تجھی کو مانگتا ہوں، مانگتا ہوں، اللہ میں یا تجھ سے اللہ تجھے کو میں مانگتا تجھے کو تیری محبت، یا اللہ میں تجھ سے تیری ہوں، محبت، یا اللہ میں تیری تجھ سے رضا تیری تیرے محبت عشق کا فیض مانگتا تیری ہوں۔ رضا تیرے عشق کا فیض مانگتا ہوں۔ اللہ میں کا تجھ سے فیض تیری محبت تیری رضا تیرے عشق کا فیض مانگتا ہوں۔ اللہ میں تجھ سے تیری یا اللہ محبت تجھ سے تیری تجھے رضا تیرے عشق کا فیض مانگتا ہوں۔ اللہ میں تجھ سے تیرے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل محبت کا فیض مانگتا ہوں۔ اللہ میں تجھ سے تیرے اللہ حضرت میں محمد تیرے صلی یا اللہ اللہ حبیب جو حضرت تجھے محمد صلی اللہ اللہ میں علیہ تجھ سے تیرے حبیب کا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل محبت کا فیض مانگتا ہوں۔ اللہ میں تجھ یا سے اللہ اللہ صلی میں تجھ سے حبیب اللہ علیہ حضرت وسلم کی اللہ کامل مجھے ہر محبت کا سنت میں فیض چلنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ مجھے ہر یا سنت اللہ میں مجھے ہر سنت کی چلنے یا کی اللہ میں توفیق تجھ سے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی معافی کا فیض مانگتا ہوں۔ یا اللہ میں تجھ سے اللہ کبیرہ میں تجھ سے صغیرہ گناہوں کی معافی کا فیض مانگتا یا ہوں۔ اللہ اللہ گناہوں کی سیاہی کو میرے سینے سے دور فرما دے۔ یا اللہ گناہوں یا کی اللہ سیاہی کو گناہوں میرے کی سیاہی کو میرے یا سینے اللہ سے میرے دور، دل کو اپنے ذکر سے روشن فرما دے۔ یا اللہ میرے یا دل کو اللہ اپنے میرے ذکر دل سے کو اپنے روشن ذکر فرما سے دے۔ اللہ روشن میں تجھ فرما سے ہر نعمت کے شکرانے کا فیض مانگتا ہوں۔ اللہ میں تجھ سے ہر دے۔ نعمت اللہ کا میں تجھ شکرانے سے کا فیض نعمت مانگتا کے شکرانے یا کا اللہ فیض میری مانگتا تمام نعمتیں بحال فرما دے۔ ہوں۔ اللہ میری ہوں۔ تمام یا نعمتیں اللہ میری بحال تمام سے اللہ بات میری فرما دے۔ نعمتوں میں دن بدن اضافہ فرما دے۔ یا اللہ میری یا نعمتوں میں دن بدن اضافہ فرما دے۔ یا فرما اللہ دے۔ میرے دل کو، یا اللہ میرے دل کو، میرے وجود کے ذرے ذرے کو میرے وجود کے یا ذرے اللہ ذرے کو ذکر والا بنا دے۔ اپنے ذکر والا بنا دے۔ یا اللہ میرے دل سے شیطان کو ہٹا دے۔ یا اللہ میرے دل سے اللہ شیطان کو میرے ہٹا دے۔ شیطان یا کو اللہ ہٹا میں دے۔ تجھ سے قرآن کریم کی رحمت اور برکت کا فیض مانگتا ہوں۔ یا اللہ میں تجھ سے یا قرآن اللہ کریم کی مجھے رحمت برکت کا فیض مانگتا یا ہوں۔ اللہ مجھے قرآن کریم کے تمام حکموں میں چلنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ مجھے قرآن یا کریم اللہ کی مجھے تمام قرآن حکموں پہ کریم چلنے کی کی تمام توفیق حکموں عطا پہ چلنے فرما یا دے۔ اللہ جو خاص خاص محبت کو اپنے انبیاء کرام سے کرتا ہے، یا اللہ جو خاص خاص یا اللہ جو محبت تو کرام سے خاص کرتا ہے، اس محبت میں سے ایک قطرہ مجھے بھی عنایت فرما دے۔ اس محبت میں سے ایک قطرہ مجھے بھی عنایت فرما دے۔ یا اللہ جو تیری رحمت انبیاء کرام پر موسلادھار بارش کی طرح برس رہی ہے، یا اللہ جو تیری رحمت انبیاء کرام پہ موسلادھار بارش کی طرح برس اس رحمت کی بارش میں سے ایک قطرہ مجھے بھی عطا فرما دے۔ اس رحمت کی بارش میں سے ایک قطرہ مجھے بھی عطا فرما یا دے۔ اللہ اپنے غضب سے بچا، اپنے قہر سے بچا۔ یا اللہ یا اللہ اپنے غضب سے بچا، اپنے یا قہر اللہ سے اپنی بچا۔ رحمت کی چادر میں مجھے لپیٹ لے۔ یا اللہ اپنی رحمت کی چادر میں مجھے لپیٹ یا اللہ مجھے نفس و شیطان کے شر سے محفوظ فرما دے۔ یا اللہ مجھے نفس یا اور اللہ شیطان نفس و شیطان کے یا شر اللہ سے میرے دل محفوظ، کو اپنے ذکر سے زندہ فرما دے۔ یا اللہ میرے دل کو اپنے ذکر سے زندہ فرما دے۔ دل کو دباتے ہیں ایک دفعہ میرے پیچھے کرے، انشاءاللہ یہ دل اللہ تعالیٰ لگ جائے گا۔ اللہ اللہ
अल्लाह 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 ये दिल के बिल्कुल सामने दाएं जानिब इसका नाम लतीफा रूम है। अल्लाह 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 पाकिस्तान से ऊपर क्या लिखा है? सीढ़ी है। अल्लाह 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 हमारा सीना या अल्लाह खोल दे तो सीने का पूरा ही लताइफ का फैला है। अफमन शरअल्लाह सदरा इस्लामी फअवला नूरुन रब्बी, मतलब जिसका सीना अल्लाह खोल दे इस्लाम के लिए उसको अपनी तरफ से नूर अता करता है। ये सीने के अंदर ये लताइफ है, ये खुल जाते हैं। खुलने का मतलब क्या है? इनके अंदर हरकत पैदा हो जाती है, यहाँ से आपको आवाज आती है अल्लाह अल्लाह। एक दफा ये जारी हो जाए ये रुकते नहीं है, 24 घंटे अल्लाह अल्लाह करते हैं। जिक्र के सीन है, अब अल्लाह से मांग के आपने ध्यान देना है। तरीका इसका ये है कि ये दिल में कहते हैं कि अल्लाह की रहमत बातें आ रही है अर्श मौला से हजूर अकरम सल्लल्लाहु के सीने से होती थी के ऊपर जहां जहां पे उसके बाद मौजूद है। लेकिन हमारी रूह के सामने से अल्लाह ने ज़बान और मकान हटा ली है। रूह जो है रोज़े रसूल के सामने है। से रहमतुल्लिल आलमीन के सीना मुबारक से फैज़ हमारे दिल पे आ रहा है। जुबान से नहीं पढ़ना, महसूस करने की कोशिश करें। आपको महसूस होगा कि ये जगह आपकी अल्लाह 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 करके बहुत ऊंची नेमत है। अल्लाह ताला सबको अता फरमाए। आंखें बंद करके, जुबान बंद करके, गर्दन झुका के, हम किसी के न कोई हमारा, हम सब उसी के वही हमारा। अल्लाह के सामने अल्लाह की बारगाह में बैठते हैं, इसको मुराकबा कहते हैं।
یا اللہ تسبیح کے اندر بیٹھنے کا توفیق عطا فرمائے. یا اللہ تیرے حبیب کا اتنی عالی شان ہے کہ جب مختلف بات کرو مختلف تلاوت کرو اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے ذکر کے لیے جمع ہوتے ہیں. ان کے الگ ہونے سے پہلے ان کی خطائیں معاف کر دی جاتی ہیں, ان کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. یا اللہ بارگاہ میں گناہوں کی بوریاں نہ بہار ہیں, کون سا جرم ہے جو ہم سے سرزد نہیں ہوا. یا اللہ اس محفل سے ہمارے تصویر اپنا معاملہ پا دے. یا اللہ مہربانی فرما دے, ہر غلطی سے بچنے کا توفیق عطا فرما دے. یا اللہ تم نے بغیر مانگے عطا فرمائی, پھر حکم دیا تم مانگو تو میں تمہیں دوں. یا اللہ ہر دم ہر پل ہر گھڑی اپنے آگے رونے اور مانگنے والا بنا دے. یا اللہ تین نبی تجھ سے مانگا کرے. یا اللہ تو مہربانی فرما, یا اللہ ہمارے دلوں کو رقیق کر دے, ہماری آنکھوں سے اللہ اپنی خشیت سے اپنے خوف سے یا اللہ آنسو جاری کر دے. یا اللہ تو مہربانی فرما, یا اللہ مہربانی فرما دے. یا اللہ تو سخی کی سخی ہے. یا اللہ ہمارا اس کی آواز میں ارادہ نہیں. یا اللہ سینکڑوں میلوں کا سفر طے کر کے اسی ارادے سے آئے ہیں. تیری محبت والا فیض, تیرے عشق والا فیض, تیری رضا والا فیض حاصل ہو جائے. یا اللہ تو سب کو اپنی محبت کا فیض, اپنے عشق کا فیض, اپنی رضا کا فیض عطا فرما دے. یا اللہ ہم بیمار کیوں رہ کے تیری بارگاہ کے اندر آئے ہیں. یا اللہ تو مہربانی فرما دے. یا اللہ ہمارے دلوں کو اپنے ذکر سے زندہ فرما دے, ہمیں قلب سلیم عطا فرما دے. یا اللہ اپنی محبت والا دل عطا فرما دے. یا اللہ جن دلوں کو تیری محبت کے اندر لکھا ہوا ہے, یہ یا اللہ حسن بات شہباز سے مقدمہ دل ہے. یا اللہ ہمارے دل کو اپنے ذکر والا, اپنی دیانت والا, یا اللہ محبت والا بنا دے. یا اللہ تیرے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہیرس ہے میری امت کے جسے کے اندر میرا اللہ کا نام آ جائے, یہ شیطان بھی مجھے ہٹ جائے. یا اللہ تو ہر مومن کے دل کو اپنے ذکر والا بنا دے. مومن مرتا ہے, بچہ زندہ ہے, ہر رہنے ہے, اپنی رہ کر رجیم ہے, سب کے دل کو اپنے ذکر والا بنا دے. اس کا اس بات آتے مہربانہ مہربانی چکر. یا اللہ اپنے فضل سے بچا, اپنے قہر سے بچا. یا اللہ اپنی رحمت سے ہمیں لپیٹ لے. یا اللہ رزق معافی مختار کرتا فرما, بے چینی سے بچا, اضطراب سے بچا, شک سے بچا, جہالت سے بچا, کرنے اور ظلم سہنے سے بچا. یا اللہ ہمیں اپنا بنا, اپنے کاموں میں لگا. یا اللہ تو مہربانی فرما. یا اللہ ہمارے دلوں کو اپنے ذکر والا بنا دے. یا اللہ مہربانی فرما, اس سفر کو اپنی رضا والا سفر بنا دے. یا اللہ اس سفر کو ہماری مغفرت کا ذکر گزار ہے, ان سب کی مغفرت کا ذریعہ بنا دے. یا اللہ ہمیں ایک دوسرے کو ذکر کا طریقہ سکھانے کی توفیق عطا فرما دے. یا اللہ سب کے دلوں پر اپنے دھیان ڈالا بنا دے. یا اللہ یہ تیری اہل کی قسمت کے لوگ ہیں. یا اللہ تو مہربانی فرما دے, ہم پہ رحم کر میرے مولا, تیرے علاوہ اور ہمارا کوئی نہیں. یا اللہ تو غلطیاں نہیں معاف کرے گا تو اور کون معاف کرے گا. یا اللہ تو حاجتیں پوری نہیں کرے گا تو اور کون کرے گا. یا اللہ تجھ سے مانگتے ہیں, تجھ سے فریاد کر رہے ہیں, ہم پہ رحم فرما, ہمارے گناہوں کو نہ دے. یا اللہ ہماری معافی فرما دے. ہم توبہ کرتے ہیں اپنے تمام سابقہ ذکر کے گناہوں سے, توبہ کرتے ہیں. یا اللہ ہمیں توبہ قبول استقامت عطا فرما دے, گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے. یا اللہ شیطان نے ہمارے دل کو بے خوف کر دیا ہے, نہ یہ جہنم سے ڈرتا ہے, نہ یہ تیرے غضب سے ڈرتا ہے, نہ تیرے قہر سے ڈرتا ہے. اس تکلیف کو ہٹا دے, ہم کو روکنے والا, آنے والا, یا اللہ ہمیں عاجزی کرنے والا بنا دے. مہربانہ مہربانی کر دے, تیری رحمت وسیع ہے. یا اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرما دینا. یا اللہ تو مہربانی فرما دینا, ہماری قبروں کو یا اللہ جنت کے باغات بنا دینا, ہماری قبروں کو شوق سے بچا دینا. یا اللہ آخرت کا سفر آسان کر دینا, مشکلات کی مشکل سے بچا دینا. یا اللہ تو مہربانی فرمانا, حشر کی ذلت اور رسوائی سے بچا دینا, ہمیں معاف عطا فرما. مہربانہ مہربانی چکر, تیری رحمت وسیع ہے. صلی اللہ علیہ وسلم.
साथी आए बैठे हैं 2 मिनट लगे آپ